بیوی کی شرمگاہ کو چومنا چاٹنا کیسا ہے؟ انسانی جسم میں چہرہ ایک ایسا حصہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اگر کوئی کسی کے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں، اور اگر اسی منہ کو انسان غلیظ اور گندی جگہ پر لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوں گے۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہایت ہی عمدہ طریقے سے تخلیق کیا ہے۔ بعد از تخلیق انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، جس کا اگر ساری زندگی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ انسان کی تخلیق میں خالق کائنات نے انسان کا چہرہ خود تخلیق کیا ہے۔ تخلیق کے بعد انسان کو راحت، سکون، چین اور نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پسلی سے عورت کو تخلیق کیا، تاکہ عورت اور مرد دونوں ہی آپس میں ملاپ کر کے اپنی نسل کشی کر سکیں۔ اس طرح عورت اور مرد دونوں کو ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے نکاح کو ضروری قرار دیا، کیونکہ نکاح کر کے دو اجنبی آپس میں پیار و محبت میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں جہاں اجنبیت ختم اور اپنائیت کا قدیم رشتہ نظر آتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں۔ پاکیزہ تعلق یعنی نکاح کے بعد آپس کی ساری اجنبیت اور سارا پردہ اٹھ جاتا ہے، گویا دونوں ایک جان دو قلب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا بندوں پر بڑا احسان ہے۔ میاں بیوی کے جنسی ملاپ کو عربی میں جماع، اردو میں ہم بستری سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا ہے، اسی طرح میاں بیوی میں حیا کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ اصول اور حقوق بنائے گئے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے بیوی کے پورے بدن سے نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے، اور میاں بیوی کو ہم بستری کرنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط سے متعارف کرایا ہے کہ جن کی پاسداری میاں اور بیوی دونوں پر لازم ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی طہارت کا سبب ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری مباشرت کا ارادہ کرے، اور بالخصوص شادی کی پہلی رات سہاگ رات بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب بھی، تو شوہر کو چاہیے کہ آداب طریقہ کار کے مطابق عمل کرے۔ انشاءاللہ شیطان کی دستبرد یعنی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ شریعت نے میاں بیوی کو ہم بستری کرنے کے لیے جن اصولوں سے متعارف کرایا ہے، ان میں وہ اہم نقطہ ہے کہ جس کی شریعت نے اجازت نہ دی ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو میں اس نقطے پر غور و فکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے کہ شریعت نے بیوی کے پورے بدن سے نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے، اسی طرح شریعت نے دوران مباشرت بیوی کے پچھلے مقام سے صحبت کرنے پر منع فرمایا ہے کہ ایسا کرنا ہے، اور نہ ہی وہ جماع کرنے کا محل اور مقام ہے۔ اس لیے صحبت کرنا اگلے حصے سے ہی جائز ہے، اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے شریعت میں اس کی ممانعت نہیں۔ لیکن دوران ہم بستری میاں بیوی ایک دوسرے میں اس طرح سے مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ ہم بستری میں بہت سی غلطیاں سرزد کر جاتے ہیں جن کا ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن شریعت میں ان کا بہت بڑا گناہ ہے، اور شریعت نے ان غلطیوں سے منع فرمایا ہے۔ ان غلطیوں میں سب سے بڑی غلطی میاں بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چومنا یا چاٹنا ہے۔ یہ درست ہے کہ میاں کا بیوی کے بدن کو اور اس کی شرمگاہ کو دیکھنے اور چھونے میں کوئی حرج نہیں، البتہ چومنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح بیوی کا اپنے میاں کے جسم اور شرمگاہ کو دیکھنے اور چھونے میں کوئی حرج نہیں، البتہ چومنے اور منہ میں لینے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ ایک تو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، اور دوسرا اس سے بہت سی بیماریاں بھی لاحق ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چومتے یا منہ میں لیتے ہیں، ایک سائنسی سرچ کے مطابق ان کو منہ کا کینسر اور سرطان جیسی خطرناک بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ شریعت نے انسان کو کیا ہی خوبصورت باتوں سے متعارف کرایا، جو باتیں آج سائنس تحقیق کے بعد ثابت کر رہی ہیں شریعت نے پہلے ہی اس سے منع فرمایا ہے۔ میاں بیوی کا مباشرت کرنے کا سب سے بہترین
بہترین طریقہ یہی ہے جو ہر جاندار میں فطری طریقہ ہے کہ مرد اوپر رہے عورت نیچے، کہ اس میں جان بین سے لذت کا حصول زیادہ ہے۔ نیز یہ طریقہ استقرار حمل کے لیے بھی معین ہوگا۔ بیوی سے جس طرح چاہے صحبت کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، آگے کی طرف سے، پیچھے کی طرف سے، یعنی اگلی شرمگاہ میں مرد اوپر ہو اور عورت نیچے، یا اس کے برعکس بیوی سے صحبت کرنا جائز و درست ہے۔ البتہ پچھلی شرمگاہ یا پاخانہ کے مقام میں صحبت کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اور اگر ہم بستری کے دوران مرد عورت سے پہلے فارغ ہو جائے تو اسے عورت کے فارغ ہونے تک برابر مشغول رہنا چاہیے، ہٹنا نہیں چاہیے، اور صحبت سے پہلے عورت کو جماع کے لیے مکمل طور پر آمادہ بھی کر لینا چاہیے۔ پیار و محبت کی باتیں اور کام کے ذریعے عورت کو مکمل طور پر تیار کیے بغیر صحبت کرنا اچھا نہیں، اور صحبت کے بعد دونوں کو پیشاب بھی کر لینا چاہیے تاکہ اگر منی کا کوئی قطرہ رہ گیا ہو تو وہ خارج ہو جائے۔ ناظرین، دین اسلام نے میاں بیوی کے رشتے میں کتنی محبت اور لطف رکھا ہے۔ اگر انسان اس رشتے کو ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری اور حیا کو قائم رکھتے ہوئے احسن طریقے سے گزارے تو اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے، نہ تو کبھی آپ نے میرے سطر کی طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی آپ کے سطر کی طرف دیکھا۔ یہ تھی وہ پاکیزہ ہستیاں کہ جنہوں نے اسلامی اصول کو قائم رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو احسن طریقے سے گزارا، اور ان اصولوں کو ہماری زندگیاں احسن طریقے سے گزارنے کے لیے متعارف کرایا۔ امید کرتا ہوں میری یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور آئندہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرتے ہوئے میاں بیوی کے حقوق ادا کرنے اور اسلامی طریقہ کار کے مطابق اسلام پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔